نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس تعارفی سیشن کے آغاز میں آپ سب کو ہم یہاں پر تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور شاید کہ آپ کو اس سیشن کے بارے میں، اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں تھوڑا بہت کسی نے بتایا ہو۔ ہمارے اس سیشن کا عنوان ہے تدبیر منزل، یعنی آج کے سیشن میں ہم ان امور کو ڈسکس کریں گے جو خانہ داری سے متعلق ہیں، اور اس میں سلجھاؤ اور بہتری لانے کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ایک شاعر ہیں افتخار عارف صاحب، وہ اللہ سے دعائیہ کلام میں عرض کرتے ہیں، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ تو مکان تو کافی سارے ہوتے ہیں، لیکن گھر کوئی کوئی ہوتا ہے جہاں پر انسان کو مطلوبہ ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ اس عنوان کے پس منظر کے حوالے سے میں تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں تمہیداً، تاکہ آپ کو اس کا پس منظر پتہ چل سکے اور آئندہ آنے والی گفتگو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ خالق کائنات نے جب اس دنیا کو بسایا تو یہ ایک مکان تھا، لیکن اس کا مکین، اس کو سنبھالنے اور اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ آدم اور حوا کی صورت میں اس کو دو مکین بھجوائے، اور ان کے ذمے اللہ رب العزت نے کچھ ذمہ داریاں اور اس کا نظم و نسق چلانے کی ترتیب ان کو سکھائی۔ یہ دو افراد اس دنیا میں اللہ کی طرف سے بھجوائے گئے، پھر ان سے ایک کنبے کی شکل اختیار ہوئی، اور پھر اس کنبے سے بڑھ کر کچھ شعوب اور قبائل بنے، اور ان قبیلوں نے پھیل کر اس دنیا میں اقوام کی شکل اختیار کی۔ اور اللہ رب العزت نے جب انسانیت کو اس دنیا میں بھجوانے کا ارادہ کیا تو ساتھ ہی اپنی طرف سے کچھ ہدایات اور انسٹرکشنز اس کے مکینوں کو سمجھا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس دنیا میں جا کر تم لوگ بسو گے، پھلو گے، پھولو گے، کھاؤ گے، پیو گے، زندگی کے مختلف مراحل سے گزرو گے، لیکن ایک بات کا خیال تم لوگوں نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو کبھی بھلانا نہیں ہے، اور وہ یہی چیز ہے کہ جب بھی میری طرف سے جو ہدایت نامہ آیا کرے، کچھ انسٹرکشنز آیا کریں، تو تم لوگوں نے اس کی تابعداری کرنی ہوگی، اور اس کا بدلہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگ بے خوف و خطر زندگی گزارو گے اس دنیا میں، اور کوئی حزن و ملال اور تکلیف پریشانی تم لوگوں کو لاحق نہیں ہوگی۔ یہ اس انسٹرکشن، اس بات کو ماننے کا صلہ ہوگا جو تم لوگ اس دنیا میں وقت گزارو گے، اور اگر میری منشا کے مطابق تم لوگوں نے وقت گزارا تو یہ انعامات میری طرف سے ودیعت کیے جائیں گے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے کنبے نے پروان چڑھ کر قبیلوں کی شکل اختیار کی اور یہ پھلے پھولے، تو پھیلاؤ کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اللہ کی باتوں کا دھیان رکھا اور کچھ لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ بھلا کر فراموش کر دیا، اور پھر ان لوگوں نے اپنی اپنی اقدار بنانی شروع کر دی۔ ایک تو اللہ کی رب چاہی زندگی کا ایک عنوان تھا، لیکن پھر ایک من چاہی زندگی کا طرز عمل وہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ رب چاہی زندگی آپ لوگوں نے دنیا میں گزارنی ہے، لیکن پھر کچھ لوگوں نے من چاہی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ تو ان دونوں کے درمیان جو فرق تھا
وہ اقدار کا فرق تھا، وہ ترجیحات کا فرق تھا، وہ طرز زندگی کا فرق تھا، وہ ان معیارات اور ان سٹینڈرڈز کا فرق تھا جس کی بنا پر انہوں نے اپنی زندگی کے اصول وضع کرنے تھے۔ لیکن مسلسل آدم علیہ السلام کی موجودگی اور ان کے بعد ہر دور میں اللہ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف انداز اور طریقہ کار کے مطابق ہدایت نامے آتے رہے۔ وہ کبھی صحیفوں کی شکل میں ہوا کرتے تھے اور کبھی وہ کتابوں کی شکل میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کریم انسانیت کے فائدے کے لیے اپنے احکامات نازل کرتا رہا تاکہ ان کا بچاؤ ہو سکے، ان کی زندگی اور گزران، ان کی معاشرت اس دنیا میں آسان اور اچھے انداز سے ہو سکے۔ اللہ رب العزت کے کلام اور اس کی ہدایات، اس کی ایک شان یہ تھی کہ اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ انسان کی ضروریات اور اس کے استعداد کے مطابق انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے دیں جو کہ عدل و انصاف پر مبنی ہوا کرتی تھی، بلکہ احکامات الہیہ اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر ایثار، تعاون اور خیرخواہی پر مبنی احکامات کا ایک مجموعہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں ذاتی انا، ذاتی مفاد سے بڑھ کر دوسروں کی خیرخواہی کو ترجیح دی گئی کہ بھئی اگر تمہاری اپنی بھی ضرورت ہے تو اس کو قربان کر کے دوسرے کا خیال رکھنے پر توجہ مرکوز کروائی گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جو حاکمیت اعلیٰ کا اختیار تھا وہ اپنے پاس رکھا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز اس دنیا میں جو نافذ ہونے چاہیے وہ میں ہی بھجواؤں گا اور میری ہی احکامات کی پاسداری آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بتقاضۂ بشری انسان اپنی خواہشات کی رو میں بہہ کر یا مفادات آڑے آ کر ان کے اندر تبدیلی کر دیا کرتا ہے اور انسان بھٹک جایا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا کہ بھئی حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اس دنیا میں وہ میری ہی ہوگی۔ اب آپ لوگوں نے یہ پس منظر دیکھا اور سنا تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس دنیا کے اتنے بڑے معاشرہ جو اب اربوں کی تعداد میں انسانی نفوس پر مشتمل ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ ایک خاندان اور ایک کنبے سے ہوئی تھی، اور اصلاح معاشرہ کی جتنی تحریکات چل رہی ہیں اگر انہوں نے بھی اس معاشرے کی اصلاح دوبارہ سے کرنی ہے تو اس کا وہی طریقہ ہوگا جو روز اول سے ہوا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک خاندان سے آپ ابتدا کریں اس کی اصلاح کی، خاندانوں کی اصلاح جیسے جیسے ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوا کرے گی۔ آج کی مجلس کے کچھ مقاصد جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آئندہ گفتگو میں آپ ان مقاصد کو تلاش کریں، ذہن نشین کریں اور اس سے اپنے لیے بھی اور اس معاشرے کے لیے بھی فائدے کی باتیں اکٹھی کر سکیں۔ آج کی مجلس میں ہم لوگ گھر اور گھرداری کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ گھر اور گھرداری اس کی کیا اہمیت ہے معاشرے میں۔ اس طریقے سے گھر کو معاشرتی ترقی میں ایک کلیدی ادارے کی حیثیت سے جاننے کا ہمیں شعور پیدا ہوگا کہ بھئی ایک معاشرہ ہے، اربوں انسان یہاں پر رہتے ہیں، تو ان میں ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر ہم گھر کو سمجھ پائیں کہ بھئی گھر کی اہمیت ایک انسٹیٹیوشن کی ہے۔ جس طرح مختلف انسٹیٹیوشن، ادارے، آرگنائزیشنز کسی خاص فیلڈ میں کام کر کے کچھ خدمات سر انجام دیتی ہیں، تو گھر بھی اس معاشرے کی اصلاح میں ایک بنیادی ادارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے مد نظر رہے گی وہ یہ ہوگی کہ امور خانہ داری کو جان کر تدبیر منزل کی فکر کرنا ہم لوگ شروع کریں کہ امور خانہ داری یہ کیا ہوتے ہیں، کیسے سر انجام دیے جاتے ہیں، اور اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم نے بھی اس معاشرے کی اصلاح میں کوئی کردار ادا کرنا ہے۔ مثال اس کی ایسی ہے جیسے ایک پائلٹ ہو، ایک ڈرائیور ہو، آپ کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ایک اناڑی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر کہیں سفر پہ جائیں۔
یا ایک شخص جس کو جہاز اڑانے کا تجربہ نہیں ہے اور وہ آپ کو عمرہ اور حج کی سعادت دلوانے کے لیے یہاں سے سعودی عرب لے جانا چاہتا ہے، لیکن آپ کو فلائٹ پہ بورڈ ہونے سے پہلے، جہاز میں چڑھنے سے پہلے اس بات کا یقین ہو گیا کہ بھئی پائلٹ کو جہاز چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو کبھی بھی کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا، عقل سلیم رکھنے والا شخص ایسے شخص کے ساتھ جہاز میں سفر کرنا پسند کرے گا جہاں پر ڈرائیور کو یا پائلٹ کو اپنا کام نہ آتا ہو۔ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا ایک بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم نے ان اداروں میں نااہل لوگوں کو تعینات کیا، ہمارے اداروں میں سفارش سے یا دیگر معاشرتی برائیوں کے ذریعے سے عہدوں کا حصول لوگوں نے کر لیا، لیکن ان میں وہ استعداد نہیں تھی جو کہ اس ادارے کو چلا پاتے اور اس سے وہ نتائج مرتب کر پاتے۔ اسی طریقے سے گھروں کا بھی یہ حال ہے، ہمارے گھروں میں پیار محبت کی بجائے، سکون اور عفت اور پاکیزگی کی بجائے لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کے اوپر زیادہ توجہ موجود ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تدبیر منزل کے جو امور ہیں اس کا ادراک بھی ہو، سمجھ بھی ہو، ہم اس کی اہمیت کو بھی جانتے ہوں اور اس کی اصلاح اور اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی بھی کوشش کر سکیں۔ آج کے اس سیشن کے اندر ہمارے پیش نظر یہ چند مقاصد ہیں، کوشش کریں گے کہ مختصر وقت کے اندر ہم ان باتوں کو کور کر سکیں اور انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج ہم مرتب کر سکیں۔ آج کی اس گفتگو کا مخاطب کون ہے؟ ہم یہ باتیں کس سے کرنا چاہتے ہیں اور کسے سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہاں پر جو آج لاٹ میرے سامنے بیٹھی ہے وہ خواتین خانہ ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے تو خواتین خانہ، کیونکہ ایک خاتون خانہ کا اپنے گھر کے سنوارنے میں یا اس کے بگاڑنے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے خواتین کو ہم مخاطب کرنا چاہتے تھے کہ خواتین کو اس چیز کی اہمیت کا ادراک ہو اور ان کی کنٹریبیوشنز گھر کے بنانے میں گھر کے ذمہ دار اور سربراہ کے ساتھ معاونت کی شکل میں ہو جائیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ان باتوں کے جو مخاطب ہیں وہ سربراہان کنبہ ہیں، جن کے ہاتھ میں زمام اختیار ہے، گھر کے ڈیسیجن میکرز جو لوگ ہیں، کیونکہ جب تک ان کی اپروول نہیں ہوگی، جب تک ان کا تعاون نہیں ہوگا، جب تک ان کی مرضی شامل حال نہیں ہوگی، تو گھروں کے نظام کی بہتری کا جو سفر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک مشکل کام ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر مخاطب ہمارے وہ افراد کنبہ ہیں جو چھوٹے ہیں، نہ وہ خاتون خانہ جیسے اختیار رکھنے والے یا سربراہ کنبہ جیسے اختیار رکھنے والے ہیں، وہ ان سے نچلے درجے کے افراد خانہ ہیں، کنبہ کے افراد ہیں۔ ان کی کنٹریبیوشن، ان کا آن بورڈ ہونا، ان کا ساتھ چلنا، ان کا اعتماد بحال رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سربراہ کنبہ اور خاتون خانہ کا ہے۔ تو تیسرے درجے میں ہماری اس گفتگو کے مخاطب وہ تمام افراد خانہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے سربراہ کنبہ اور خاتون خانہ کی معاونت کرتے ہوئے اس گھر کو جنت کا ایک گہوارہ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ ائمہ کرام یا دعوت دین سے وابستہ کارکنان جنہوں نے اس معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں، دل و دماغ میں اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ یہ بھی ایک انتہائی اہم موضوع ہے اصلاح معاشرہ کا۔ جس طریقے سے دیگر چیزوں، دیگر عنوانات پر وہ محنت کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک عنوان انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس پر بھی انہیں توجہ کرنی چاہیے۔ اب اس گفتگو کے آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیں گے کہ گھر ہوتا کیا ہے۔ عمومی الفاظ میں جب کسی ایک عامی آدمی سے پوچھا جائے کہ گھر کیسے کہتے ہیں، تو اس کے خیال میں تو یہ اینٹوں اور گارے سے بنی ایک عمارت ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ اینٹوں اور گارے سے بنی ایک عمارت کا نام گھر نہیں ہوتا۔
اس کو مکان تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو گھر نہیں کہا جا سکتا۔ جب مکان موجود ہوتا ہے اور اس میں آ کر مکین آباد ہوتے ہیں تو مکینوں کی کچھ خاص طرز عمل کی وجہ سے یہ مکان گھر بن جاتا ہے۔ یہ مکان گھر بننے میں اپنے مکینوں کے اقدار سے مزین ہوتا ہے، ان کے حسن تدبیر سے مزین ہوتا ہے، ان کے گھر کا ڈسپلن اور ضابطۂ اخلاق کیا ہے وہ اس مکان کو گھر بننے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ وہ سہولیات جو اس مکان کے اندر یہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ انتظام اور نفاذ جو انہوں نے اس نظام کا کیا ہوا ہے، یا جو بھی لوازمات زندگی درکار ہوتے ہیں، جب ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک مکان میں جمع کر دیا جاتا ہے تو اس سے مکان گھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب گھر کیا ہے، اس چیز کو سمجھیں آپ لوگ۔ سب سے پہلی چیز، ہم شاہی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے کہ ہم کل کو بڑے ہو کر بادشاہ بنے، لیکن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، اس گھر کے مکین اس گھر یا اس مکان کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ ان کی چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے۔ تو اگر باہر کے لوگ ان کی گفتگو کا اثر نہیں لیتے، اگر باہر کے لوگ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے یا ان کی بات کو قابل احترام سمجھتے ہوئے اختیار نہیں کرتے، تو کم از کم اس گھر اور اس چھوٹی سی چار دیواری کے اندر تو اپنی مرضی کے قوانین اور طرز زندگی یہ لوگ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ گھر آپ کی ایک سلطنت ہوتی ہے۔ دوسری چیز، یہ ایک آرام اور سکون کا مرکز ہے۔ دن بھر کے تھکے ہارے آ کر سکون کی تلاش میں گھر اور اپنی چھت کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے، باہر کے عوامل سے محفوظ ہونے کے لیے گھر کا رخ کرتا ہے انسان۔ یہ عفت و عصمت کا حصار ہوتا ہے، یہاں پر لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں جب یہ گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ گھر انسان کی نظریاتی تشکیل کی ایک نرسری ہے۔ نظریاتی تشکیل ایک حدیث کی روح سے، ہر ایک انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن پھر حدیث کی روح سے اس کے والدین، کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی اس کو نصرانی بنا دیتا ہے، یعنی گھر سے ہی اس کے والدین کی موجودگی اور کمپنی سے ہی اس کے نظریات کی آبیاری شروع ہوتی ہے اور وہ اپنے نظریات یہاں سے پختہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس گھر ہی سے چھوٹوں کی کردار سازی ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر ان کے کردار کے اندر جو پختگی آتی ہے، جو سلجھاؤ آتا ہے، جو ان کے عالی اقدار بنتے ہیں، وہ یہیں سے اس کی کردار سازی شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی گزارنے کی بے شمار مہارتیں افراد یہیں سے سیکھ کر معاشرے میں قدم رکھتے ہیں۔ صحت اور تقویت کے حصول کی جگہ بھی یہ گھر ہی ہوتا ہے۔ یہ گوشے خلوت بھی ہوتا ہے، دنیا سے رابطہ توڑنا بھی کبھی کبھی انسان چاہتا ہے۔ ہر وقت شور و غل کے اندر اور مصروفیت کے اندر رہنا بھی انسان پسند نہیں کرتا، تو کبھی کبھار انسان کو دن میں ایسا وقت چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ اس کو ایک گوشہ خلوت نصیب ہو۔ تو گھر آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک گوشہ خلوت کا بھی کام کرتا ہے۔ اظہار خدمت اور محبت کا بھی ایک محل ہے جہاں پر انسان اپنے پیاروں کے ساتھ محبت کر سکے، اس کا اظہار کر سکے، یا ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو، اپنی قوا کو، اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو استعمال کر سکے۔ یہ گھر ہی ہماری اخلاق اور ہماری اقدار کی ایک جھلک ہوتا ہے۔ ایک گھر اور اس کا ماحول، اس کے مکینوں کے بارے میں بہت کچھ ایسی چیزیں بتا دیتا ہے جو کہ بولنے اور سمجھانے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ گھر رازداری کا مخزن بھی ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں ہم ہر ایک کے سامنے پبلکلی نہیں کرنا چاہتے، تو گھر کے لوگ ایسے بااعتماد لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان اپنے دل کا حال شیئر کرتا ہے، وہ خدشات اور خطرات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان سے گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ رازداری کا ایک مخزن بھی ہوتا ہے۔ اور یہی گھر انسان کو حقوق و فرائض میں توازن سکھاتا ہے کہ بھئی آپ نے حقوق کا مطالبہ کس طرح کرنا ہے، آپ نے اپنے فرائض کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔
تو یہ گھر جس کو عام لوگ صرف ایک چار دیواری سمجھا کرتے تھے یا صرف اس کو اینٹوں اور گارے پر سے بنی ہوئی ایک عمارت سمجھا کرتے تھے، اس گھر کے اندر، اس مکان کے اندر جب یہ اوصاف آ جاتے ہیں تو وہ ایک گھر بن جاتا ہے۔ کئی ایک دانشوروں نے اپنے طور پر اس گھر کے بارے اور اس کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری چیزیں یہاں پر بتائی ہیں۔ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا ایک قول ہے کہ گھر وہ مقام ہوتا ہے جہاں زندگی کی شروعات ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے اور امید زندہ رہتی ہے۔ امید زندہ رہتی ہے۔ یہ نا امیدی بعض اوقات معاشرے میں انسان اتنی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اتنی ٹھوکریں اسے اٹھانی پڑتی ہیں کہ وہ ایک وقت میں نا امید ہو جاتا ہے۔ جب نا امید ہو کے اس معاشرے سے انسان اپنے گھر جاتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے پیارے اس کی ڈھارس بندھاتے ہیں، اس کو حوصلہ دلاتے ہیں اور زندگی کو دوبارہ سے شروع کرنے کی ایک امید اس کو دلاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو کچھ لوگوں کے اقوال ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ نظر اس کے اوپر دوڑا لی ہوگی۔ ہمارے پاس شروع میں چونکہ ٹائم تھوڑا سا ویسٹ ہوا تھا، اس لیے میں تھوڑا سا جلدی جانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا جو بنیادی ڈسکشن کا پہلو ہے وہ اس پریزنٹیشن کے آخر میں آنے والا ہے، تو کوشش کروں گا کہ وہاں پہ تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے، اور یہاں پر یہ تمہیدی باتیں ہیں، یہ ذہن سازی والی باتیں ہیں، تو یہ تھوڑی سی ہم لوگ سپیڈ سے جانے کی کوشش کریں۔ اسلام میں گھر کی اہمیت کیا ہے جی؟ اسلام میں گھر کو ایک معاشرتی، ایک تربیتی، ایک عبادتی اور ایک امن و امان کا مرکز مانا جاتا ہے۔ یعنی گھر کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے دین اسلام کی روح سے۔ اب اس مکان کو گھر بنانے کے لیے اسلام کی روح سے گھریلو زندگی کے اصول اور معیارات کو اسلامی اقدار و ضوابط سے مرتب کیا جاتا ہے۔ پھر وہی بات شروع میں جو میں نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں تم لوگوں نے وقت گزارنا ہے، لیکن اس دنیا میں گزارا جانے والا وقت کیسا ہو؟ وہ اللہ کی بھجوائی گئی ہدایت کے موافق ہونا چاہیے۔ تو گھر کے اندر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن و سکون رہے اور اس گھر کا ماحول خوشگوار رہے، تو آپ نے اسلامی اقدار اور اسلامی ضوابط یہاں پر لاگو کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مرضی کے مطابق آپ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک شاکر ذات ہے، قدردان ذات ہے، وہ آپ کے گھر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے گا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ اس مراحل کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی تحاریک یا جو بھی آرگنائزیشنز اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پر 3 مرحلے ہوتے ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے۔ یہ قرآن کی تفسیر جن لوگوں نے پڑھی ہے ان لوگوں نے بھی سورۃ بقرہ کے اندر اس بات کو سنا ہوگا علماء کرام سے کہ سب سے پہلے فرد کی اصلاح ہونی چاہیے، جس کو تہذیب الاخلاق کہا جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اگر ایک فرد واحد کا دل و دماغ اس بات پر مطمئن ہو جائے، کنونس ہو جائے، اس پر آمادہ ہو جائے کہ اس نے رب چاہی زندگی گزارنی ہے، تو پھر اس کے لیے سارے کے سارے اللہ کے احکامات کو ماننا اور سمجھنا اور ان پر عمل کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے فرد کی اصلاح پر کوشش کرنی چاہیے۔ پھر دوسرے مرحلے میں تدبیر منزل، جو آج کا ہمارا عنوان ہے۔ جب کچھ لوگ، جیسے یہاں پر ایک گروہ بیٹھا ہے، وہ اسی خواہش کو لے کر یہاں پر آیا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اللہ والے بن جائیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم نے تو ذہنی طور پر اس چیز پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ اب اس پہ اگلا قدم ہم کیسے بڑھائیں؟ تو دوسرا مرحلہ تدبیر منزل کا ہے۔ یہ تدبیر منزل کی جو ٹرم ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ تدبیر منزل کسے کہتے ہیں۔ تدبیر کہتے ہیں منصوبہ بنانے کو، ترتیب کو، ایک طریقہ اور ترتیب وضع کرنے کو، اور منزل کہتے ہیں گھر کو یا رہائش کی جگہ کو۔ یعنی گھر کے رہنے کے لیے اور اس گھر کو
اچھا بنانے کے لیے جو تدبیر کی جاتی ہے اسے تدبیر منزل کہتے ہیں۔ تو اس میں اب فرد سے بڑھ کر ایک چھوٹا سا افراد کا مجموعہ بن گیا جسے کنبہ یا جسے ایک چھوٹا سا خاندان کہتے ہیں۔ تو وہاں پر فرد کی اصلاح ہوئی تھی، یہاں پر اب کنبے کے حوالے سے بات چیت شروع ہوئی۔ فرد واحد کا جو سکوپ تھا وہ بہت چھوٹا تھا، جب کنبہ بنا تو اس میں ذمہ داریاں تھوڑی سی بڑھ گئیں۔ ذمہ داریاں ان اے سینس کہ اب وہاں پر تو انسان اپنے اوپر جیسے تیسے گزار کر زندگی گزار لیتا، لیکن جب کنبے کی شکل اختیار ہوئی تو یہاں پر کچھ حقوق اس کے بن گئے اور اس پر کچھ فرائض عائد ہو گئے۔ دوسروں کے ساتھ معاشرت اور وقت گزارنے کے لیے آپ کو کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، آپ کو کچھ ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کے کچھ حقوق دوسرے لوگوں پر واجب ہو جاتے ہیں۔ تو سب لوگ آپ اپنے اپنے گھروں کا تھوڑا سا ایک تخیل میں امیجن کریں کہ گھر میں بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان سب کا اپنا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اس مرتبے میں کسی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں تو اسی طرح اس کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ اب سربراہ کنبہ ڈیسیجن میکر ہوتا ہے، اس کا اختیار ہوتا ہے، لیکن اس کے فرائض بھی ہوتے ہیں کہ اس نے گھر والوں کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کے نان نفقی اور دیگر ضروریات کو پورا بھی کرنا ہے۔ تو تدبیر منزل میں یہ سکوپ جو تھا وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر جب تدبیر منزل یا کنبہ کی اصلاح ہو جائے اور معاشرے کی اصلاح کی طرف پیش قدمی ہو جائے تو پھر جو تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ سیاست مدنی کا آتا ہے کہ پھر اب پورے معاشرے کے اندر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا اور اللہ کی باتوں کے مطابق فیصلہ کرنا اور جو بھی ضابطۂ اخلاق ہے اسے اختیار کرنا۔ تو بات شروع ہوئی تھی ذات سے، بڑھ کر کنبے تک پہنچی اور کنبے سے یہ پورے معاشرے تک پھیل گئی۔ تو اس لیے اس کی اہمیت انتہائی اہم ہے کہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ کے دو اجزاء میں ایک تو اللہ کی حاکمیت کو ہم نے تسلیم کر لیا اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو ہم نے پسند کر لیا کہ اللہ کا حکم مانیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق مانیں گے۔ تو اب جب یہ دونوں اجزاء ہم نے مانے ہوئے ہیں بحیثیت مسلمان تو ہمیں اپنے طرز عمل سے اس کو پروف بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے طرز عمل سے اس کا ثبوت بھی دینا ہے کہ واقعی جو ہم نے قول کیا تھا وہ ہمارے دل میں بھی موجود ہے اور ہم اس کو اسی طرح چاہتے ہیں۔ تدبیر منزل میں خاندان اور خاندانی نظام کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ جو دنیا میں بہت سارا بگاڑ آیا ہے ان بگاڑ کی وجوہات میں ایک وجہ خاندانی نظام کا کمزور ہو جانا بھی ہے۔ آپ مغرب کو دیکھیں، بہت سی ترقی کی چیزیں وہاں پر نظر آئیں گی، لیکن وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ نا امیدی کا شکار ہے۔ زیادہ تر خودکشیاں وہاں پر ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، باقی اسباب ہیں، لیکن خودکشیاں بھی وہاں پر ہو رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں، اور نا امیدی اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر وہ خلوص اور محبت کرنے والے لوگ ایک دوسرے سے بہت کم ہیں۔ وہ گھر آتے ہیں تو گھر والے بھی ان سے اس طرح کی محبت نہیں کرتے۔ بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ جب وہ بچہ بڑا اور سمجھ بوجھ اور کمانے کے قابل ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ تو کوئی پیار اور محبت وہاں پہ گھریلو خاندانی نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ تار تار ہو گیا اور اس وجہ سے وہاں پر بگاڑ آتا جا رہا ہے۔ تو معاشرے کی اکائی یہ ہمارا گھر ہے۔ ایک بھرپور اور کامیاب زندگی گزارنے کی شروعات یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ گھر سے ہو رہی ہے۔ ہماری اولین درسگاہ یہ گھر ہے۔ تو جب گھر اتنا اہم ہے تو ہمیں گھر کو گھر بنانے کی فکر بھی ضرور کرنی چاہیے۔ ہمیں وہ طریقے سیکھنے چاہیے جن سے مکان کو ہم گھر میں تبدیل کر سکیں۔ ہم اس گھر کو ایسا مقام بنائیں جہاں پر رہنے کو ہمارا دل چاہے۔ ہم صرف مجبوری کی وجہ سے نہ ہو کہ سر چھپانے کو میرے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے اس وجہ سے میں اس چار دیواری کے اندر رہ رہا ہوں، نہیں، یہ وہ مقام ہونا چاہیے جہاں پر ہمارا دل لگے،
جہاں کے افراد سے ہم ملنا چاہیں، جہاں جن کے ساتھ ہم وقت گزارنا چاہیں۔ اب یہ تدبیر منزل جو عنوان تھا اس کا تھوڑا سا مفہوم ہے کہ تدبیر منزل وہ منصوبہ ہے جو افراد خانہ کی زندگی کو منظم اور ترتیب دے کر بہتر بناتا ہے۔ یعنی اگر آپ تدبیر منزل کی راہ اختیار کریں گے، اس کے لیے قصد اور ارادہ کریں گے، تو اس کا نتیجہ اور فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا گھر ایک منظم اور ترتیب والا گھر بن جائے گا۔ دوسری چیز، اس خاندان افراد خانہ کی زندگی کو، ان کے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی ایک جگہ ملے گی۔ ہر ایک انسان اچھے دنوں کا خواب دیکھتا ہے، وہ بہتر سے بہترین زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن ہوگا کیسے؟ کہاں پہ وہ خواب حقیقت کا روپ دھاریں گے؟ وہ مقام اور محل وہ گھر ہو سکتا ہے۔ تو گھر اگر آپ کا منظم اور بہتر ہوگا، وہاں پر ایسا ماحول ہوگا جہاں پر آپ اپنے خوابوں کو حقیقت دے سکیں، تو وہ آپ کو تدبیر منزل کا سہارا لینا پڑے گا۔ گھر کو بہتر اور موزوں طریقے سے انتظام دیتا ہے یہ تدبیر منزل۔ کنبہ کی ضروریات کی تکمیل، آپ جب تدبیر منزل کا عنوان سمجھ پائیں گے تو آپ اپنے کنبہ کی ضروریات کا ادراک کر سکیں گے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور دیگر سہولیات اور زندگی میں آسانیاں لانے کا باعث بن سکتا ہے یہ تدبیر منزل کا عنوان۔ اب یہ کچھ چیزیں یہاں پر لکھی ہیں، 10 ایک چیزیں ہیں، 10 پہلو ہیں امور خانہ داری کے۔ ان پر ہم نے آئندہ چل کے محنت کرنی ہے، اور اگر ان کے اندر ہم لوگوں نے سدھار لانے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہمارا گھر ایک خوشگوار، ایک خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ سب سے پہلے تو گھر کے کچھ اصول و ضوابط ہونے چاہیے۔ یہ جنگل کا قانون وہاں پہ نہیں نافذ ہونا چاہیے کہ جس کی جو مرضی آئے اور جب مرضی آئے وہ کرتا چلا جائے۔ نہ اس میں بڑے کی عزت ہو، نہ چھوٹے پہ شفقت ہو، نہ کسی کی قدر ہو اور نہ کسی کی بات کی وقت ہو۔ تو ایسا ماحول کسی کو کہیں نہیں لے کر جاتا۔ تو سب سے پہلے تو امور خانہ داری میں اصول و ضوابط انتہائی اہم ہیں۔ نمبر 2، افراد خانہ اور ان سے متعلقہ چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ لوازمات زندگی کی فراہمی بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ زندگی گزار تو سکیں اس جگہ پر، اس جگہ میں یہ چیز بھی خاصیت ہونی چاہیے۔ اور اس طرح کے 10 ایریاز ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم ابھی عنقریب آگے جا کر اس پر مزید وضاحت کریں گے۔ تدبیر منزل کے یہ کچھ فوائد آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے، اپنی مرضی کی ترتیب بنانے میں مدد دیتا ہے، وقت کی بچت ہوتی ہے اس میں۔ اگر ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے کہ کس نے کس وقت پر کیا کام کرنا ہے اور سب لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو سب کا وقت بھی بچے گا، ان کو سکون اور راحت بھی ملے گی اور ان کو آرام کا موقع بھی ملے گا۔ خاندان کے اندر اتحاد اور الفت پیدا ہوگا۔ اگر آپ لوگ تدبیر منزل کے اصولوں کو اپنائیں گے تو خاندان کے افراد باہم شیر و شکر ہوں گے، وہ آپس میں اتحاد اور محبت سے رہ پائیں گے۔ اس طریقے سے اگر تدبیر منزل کے اصولوں کو اپنایا جائے تو صحت مند رہیں گے آپ لوگوں کے خاندان کے افراد، کیونکہ ایک دوسرے کی صحت کی فکر ہوگی۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی آپ لوگ صحت کش قسم کی غذائیں اور اس قسم کی چیزیں استعمال کر کے ایک دوسرے کو بیمار کرنے کے در پہ رہیں، بلکہ وہاں پر ہمیں خوراک، غذا اور سب چیزوں کو ایک معیار اور ترتیب کے ساتھ ان کے سامنے لانے کا موقع ملے گا، تاکہ ہمارے سامنے جو افراد ہیں اس افراد خانہ وہ بہتر اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ مالی بچت بھی ہوگی اس کے اندر۔ جب سب لوگ اس مکان کو گھر بنانے کی فکر لیے ہوئے ہوں گے تو وہ کسی بھی چیز کے ضیاع کو بچائیں گے۔ فالتو لائٹس اگر آن ہے فار ایگزامپل، تو ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گا۔ کوئی اور اسباب اگر کسی ناموافق طور پر پڑے ہیں تو وہ ان کو بچاؤ اس کی کوشش کریں گے، جس کے ذریعے سے مالی بچت اور بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ یہاں پر اگر یہ اسکرین آن ہوتی تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا، وہ جو 10 ایریاز تھے وہ یہاں پر میں نے آئیکنز کی شکل میں لکھے تھے، اور ان کے اندر سب سے پہلے تو گھر کے اصول و ضوابط ہیں، دوسرے افراد خانہ ہیں،
تیسرے لوازمات زندگی کی فراہمی ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات درکار ہوتے ہیں، جیسے گھر میں پانی کی دستیابی ایک ضروری امر ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے، کھانے اور پکانے کے لیے اور پینے کے لیے اور صفائی ستھرائی کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح آج کل کے دور میں بجلی اور گیس یا چولہا یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ درکار رہتی ہیں، تو آپ گھر کے اندر امور خانہ داری کے طور پر ان لوازمات کو مد نظر رکھیں گے۔ پھر افراد و اشیاء کی دیکھ بھال ایک پہلو ہے۔ جس طرح اس گھر میں افراد رہ رہے ہیں تو افراد کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں، تو اگر آپ نے افراد کا خیال رکھا اور چیزوں کا خیال نہ رکھا تو کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں کنڈم ہو جائیں گی اور بیکار ہو جائیں گی، آپ کو سروس نہیں دے سکیں گے، آپ کی خدمت نہیں کر سکیں گی۔ تو ہمیں ان اشیاء کا بھی خیال رکھنا ہے جو ہمارے گھر میں موجود ہیں، وہ بھی ہمارے گھر کے ایک طرح سے بے جان افراد ہیں جن کا خیال رکھ کر ہم ان کو کارآمد رکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کچن اور غذائی لوازمات کا ایک الگ پہلو ہے جس کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں، اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اوڑھنا بچھونا، ہماری پوشاک کیسی ہونی چاہیے، ہمارا بستر کیسا ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے کہاں سنبھالے جانے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی ایک پوری رینج ہے جہاں پہ اوڑھنا بچھونا میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پھر صحت اور تندرستی، یہ انتہائی اہم ہے کہ اگر صحت ہوگی تو آپ کچھ کارہائے نمایاں سر انجام دے سکیں گے، ورنہ سب چیزیں بیکار اور عبث رہ جائیں گی۔ تنظیم الاوقات یعنی ٹائم مینجمنٹ، آپ کے گھر میں وقت کی بچت کا احساس ہو، وقت کو ایک انتہائی قیمتی چیز سمجھا جائے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اسے درست استعمال کرنے کی فکر، یہ بھی گھر کے افراد کو اس کی ایک پالیسی، ایک ترتیب بنانی چاہیے۔ حفاظتی امور، آپ کا گھر سیف ہے، کہیں چور اور ڈاکو بڑی آسانی سے آپ کے گھر میں داخل تو نہیں ہو سکتے، اس طریقے سے آپ کے گھر کے اندر دیگر حفاظتی امور پر توجہ دی جا رہی ہے کہ گھر کے افراد اور اشیاء وہ محفوظ رہ سکیں، تو اس کا ایک الگ پہلو ہے۔ اور آخری جو ہے وہ مالیاتی امور سے متعلق ہے کہ مالیاتی امور انتہائی اہم ہے آج کل کے اس گرانی کے دور میں۔ مہنگائی کا دور ہے، لوگوں کے ذرائع آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر مالیاتی امور کے لیے ایک اچھا سوچ سمجھ کے بجٹ بنا لیا جائے تو کم آمدن والے گھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اچھا وقت گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی کچھ ایریاز میں آپ کو تھوڑے سے اس کے اندر تفصیل کر دیتا ہوں۔ صرف یہ اشارہ اور مشت نمونہ از خیروار ہوگا، یہاں پر صرف عنوانات کے نام لکھے جائیں گے، اس کی تفصیل آج نہیں بیان ہوگی۔ یہ سیشن جو ہمارا ہے یہ صرف تعارفی سیشن ہے کہ تدبیر منزل کے حوالے سے، امور خانہ داری کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ کو توجہ دلائی جائے، آپ کے نوٹس میں ایسی چیزیں لائی جائیں جن کا شاہد کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، اور ان کی اصلاح کی فکر کا جذبہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ اس طرف ہم سب کی توجہ ہو اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس پر کام کریں اور آہستہ آہستہ ہمارے اس معاشرے کی اصلاح ہوتی رہے۔ افراد خانہ سے متعلق کچھ امور ایسے ہیں کہ افراد خانہ دراصل وہ ہستیاں یا وہ لوگ ہیں جن کی فلاح و بہبود کے لیے ہی یہ گھر جو ہے نا وہ بسایا گیا ہے یا اس کی رونق سجائی گئی ہے۔ گھر آباد گھر والوں سے ہوتے ہیں نا، تو اگر افراد ہی کے خیال رکھنے کا کوئی نظام اور ترتیب نہ ہو تو وہ گھر تو گھر نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے افراد کی بھرپور نشوونما اور انہیں کارآمد شخصیت بنانے کے لیے کئی ایک پہلوؤں کی نشاندہی یہاں پر اس سلائیڈ میں کی جا رہی ہے، اور ہر ایک پہلو ایک مستقل میدان عمل ہے، ہر ایک چیز ایک الگ سے پورا ایریا ہے جس پر آپ جتنا سوچیں اس میں نئی نئی باتیں اور نئے نئے زاویہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ یہاں پر جو یہ ڈائیگرام بنا ہے آپ اس میں دیکھیں، سب سے اوپر تربیتی امور ہے، یعنی آپ ایک مکان کو گھر بنانا چاہتے ہیں اور آپ نے اس مکان کو گھر بنانے کے لیے 10 ایریاز جو پچھلی سلائیڈ میں بتائے گئے تھے اس میں سے ایک ایریا کو چنا کہ ہم افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب اس کے ارد گرد جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ فرد کی، افراد کی فلاح و بہبود کے لیے
گھر کے اندر کن کن پہلوؤں پہ توجہ دی جانی چاہیے؟ تو سب سے پہلے تربیتی امور ایک خاندان کے سامنے ہونے چاہیے کہ ہمارے خاندان اور کنبہ کے جو افراد ہیں ان کی تربیت کیسے بہتر سے بہترین کی جا سکتی ہے۔ اکثر اور بیشتر معاشرے کے بگاڑ کا جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کی کمی ہے۔ ہمیں اپنے بھلے برے کی پہچان ہی نہیں رہی کہ کس کام میں ہماری بھلائی اور کس کام میں ہمارا نقصان اور برائی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ تمیز سکھانی افراد خانہ کو ضروری ہے، یہ تربیت کرنی ان کی ضروری ہے کہ وہ اس کنبے کے خیال رکھنے والے بنیں اور اپنا خیال رکھنے والے بن سکیں۔ تو تربیتی امور اس جیسے بے شمار ہو سکتے ہیں۔ ان تربیتی امور کے اندر دینی تربیت بھی آپ لا سکتے ہیں کہ اللہ کے احکامات سے بھی باخبر رہیں وہ لوگ۔ اگر اللہ کے احکامات کی قدردانی نہیں ہوگی تو اس کو وہ کیسے اپنائیں گے اور اختیار کریں گے؟ اگر اللہ کو پہچانیں گے نہیں تو کس طریقے سے وہ اللہ کی بات کو ماننے والے بنیں گے؟ تو ہمیں ان تربیتی امور کا بحیثیت ایک خاتون خانہ یا سربراہ کنبہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرے گھر کے افراد کی تربیت پر ہم کتنا فوکس کر رہے ہیں، کتنی توجہ دے رہے ہیں۔ تو گھر میں تربیت کے حوالے سے ایک باقاعدہ ترتیب ہونی چاہیے، ایک وقت خاص ہونا چاہیے، ایک فیملی ٹائم ہونا چاہیے جس میں گھر والے افراد بیٹھ کر ایک دوسرے کی خیر خواہی ٹٹولیں اور ایک دوسرے کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس میں حصہ بقدر جسہ، جو زیادہ علم و فضل کا مالک ہے وہ دیگر لوگوں کی تربیت کر سکتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ خاندان کے بڑے ہی کی یہ ذمہ داری ہے، نہیں، اگر اللہ نے کسی چھوٹے کو علم دیا ہے تو وہ چھوٹا اس ذمہ داری کو لے کر بڑوں کی بھی تربیت اور ان کی اصلاح کی فکر بھی کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رائٹ سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو حفظ مراتب اور تعلقات، یہ افراد خانہ کے درمیان تھوڑا سا ایک ایشو بنتا ہے۔ خاندانوں کے درمیان تو میں ہوتی ہے، وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، مختلف بدمزگیاں ہوتی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حفظ مراتب طے نہیں کیے گئے، سٹیٹس واضح نہیں کیا گیا، کون ڈیسیجن میکر ہے، کس نے فیصلہ کرنا ہے، کون مشورہ دے رہا ہے، کس کو مشورہ دے رہا ہے، کیا یہ مشورہ دینے کا موزوں وقت ہے یا نہیں ہے۔ بڑے کو چھوٹے کا خیال رکھتے ہوئے اپنے حقوق تھوڑے سے صرف نظر ان سے کر لینی ہے، وہ کس وقت اس کا موقع آئے گا۔ تو یہ حفظ مراتب طے ہونے چاہیے کہ کس کا گھر کے اندر کیا مقام ہے۔ تو یہ طے کرنے کی باتیں، یہ سوچنے کی باتیں، اور یہ آپس میں گھر کے افراد کو ڈسکس اور ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی باتیں۔ تیسری چیز گھریلو ضابطے اخلاق ہونا چاہیے۔ گھر کے کچھ اصول ہونے چاہیے، کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہونے چاہیے، کچھ کرنے کی اجازت والے کام ہونے چاہیے اور کچھ کام ممنوع ہونے چاہیے گھر میں۔ تو وہ کون سے کام ہوں گے جن کی اجازت ہوگی، وہ کون سے کام ہوں گے جن کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو طے کرنا خاندان اور کنبہ کے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ سارے کے سارے کام آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ بھئی یہ اتنے بہت سارے کام ہم کیسے اکٹھے کر لیں، تو یہ ایک دن میں نہیں ہوں گے۔ آپ نے یہ طرز عمل اور ایک لاہ عمل بنانا ہے اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آپ اس چیز کو ڈسکس کریں گے اور آہستہ آہستہ کر کے آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ بہتری آتی جائے گی۔ تو گھریلو ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ بنانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کھانے کا ایک وقت ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک شخص شام کو کھانا کھا رہا ہے، دوسرا 8 بجے کھانا کھا رہا ہے، تیسرا 10 بجے آیا تو وہ کھانا کھا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر کا کوئی نظم، کوئی اصول ہونا چاہیے۔ بھئی ہم لوگوں نے اس وقت تک گھر میں حاضر ہو جانا ہے اور اس وقت ہم نے کھانا کھانا ہے۔ کسی کے آرام میں خلل ڈالنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارا کیا ضابطہ اخلاق ہے۔ بھئی ہم لوگوں نے کس وقت صبح اٹھنا ہے، کوئی نماز، روزہ، تہجد، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی معمول گھر کے اندر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو ہم نے خاندان کے افراد نے ڈسکس کر کے ایک ضابطۂ اخلاق بنانا چاہیے تاکہ ہمارا گھر ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ وہاں پر ہم وقت گزار سکیں۔
رشتہ داری اور مہمانداری ہوتی ہے، لوگ آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، چاہنے والے آئیں گے، تو اس کے لیے کیا ترتیب ہوگی، کیسے ان کی آؤ بھگت کرنی ہے، کیسے ان کی خدمت کرنی ہے، وہ کیسا ماحول ہے جو ہم نے ان کو فراہم کرنا ہے۔ کیا یہاں پر آنے والے لوگوں میں ہمیں حجاب اور پردے کا کوئی انتظام تو نہیں کرنا؟ ہمارے گھر میں کیا مردانہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے الگ سے انتظام ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کی فکر کر کے اس کو اپنے گھر کے اندر انٹروڈیوس کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے ذاتی افراد کے بناؤ سنگھار یا ان کی وضع قطع کے حوالے سے ہمارے گھر میں باقاعدہ ترتیب ہو۔ کم از کم اگر کوئی مالدار لوگ نہیں ہے تو صاف ستھرا رہنے پہ تو پابندی نہیں ہے نا۔ آپ بہت عالی شان قسم کا لباس زیب تن نہیں کر سکتے، لیکن صاف ستھرے تو رہ سکتے ہیں، اور یہ دین کا ہمارا اصول ہے کہ الطہور شطر الایمان، یہ جو پاکیزگی ہے اور طہارت ہے یہ تو ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے نا۔ تو ہمیں اپنے گھر کے افراد کو اپنی استعداد اور اپنے اس کے مطابق فائنینشل سٹیٹس کے مطابق خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ گھریلو ذمہ داریوں کو بھی افراد میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ماں جو راتوں کو دیر تک جاگ کر اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری بھی رکھتی ہے، اور پھر صبح سویرے اٹھ کر اپنے دیگر افراد کو ناشتہ دینے کی ذمہ داری بھی رکھتی ہے، اور دوپہر کو بھی اسی نے کام کرنا، اور سارے گھر کی خدمت گزار بنی ہوئی ہے، وہ نوکرانی تھوڑی ہے۔ ایسا سوچنا اس کو نہیں چاہیے، لیکن دوسرے گھر والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے کن کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ تو سربراہ کنبہ کو کچھ ذمہ داریاں تقسیم کرنی چاہیے اور انصاف کے تحت تقسیم کرنی چاہیے۔ اب اس خاتون نے گھر والوں کی خدمت تو کرنی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس نے تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کچھ وقت اس کے پاس ہونا چاہیے نا۔ اس کے لیے عبادت اور ریاضت کا بھی کچھ وقت ہونا چاہیے، اس کو ریوائنڈ اور ریجوینیٹ ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ جو تھکی ہاری ہے تو اس کو اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت ملنا چاہیے۔ اب ایسے تو نہیں کہ وہ 24/7 جو ہے نا وہ جاب کرے گی، اس نے چاہے وہ چھٹی کا دن ہے یا وہ عام دن ہے یا وہ عید کا دن ہے، بس اس کا کام جاری رہے گا۔ تو گھریلو افراد مل بیٹھ کر گھریلو ذمہ داریوں کو آپس میں تقسیم کریں تو بہتر ہوگا۔ اور یہ سب کام کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک شورا بنا دیں۔ کبھی کوئی اہم امر آپ لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے تو سب مل بیٹھیں، چھوٹے بڑے سارے آپس میں مل بیٹھیں اور آپس میں اس مسئلے کو ڈسکس کریں کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہا ہے، یہ زحمت آ رہی ہے، یہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کا حل کیا ہوگا۔ تو جب سب مل کر بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر حل اس کا نکل آیا کرے گا۔ تو یہ تو ایک ایریا ہے افراد خانہ سے متعلق کہ ان کی فلاح و بہبود میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ یہ چند چیزیں میں نے یہاں پر بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھی۔ اب لوازمات کی فراہمی، کہ گھر میں وقت گزارنے کے لیے کچھ لوازمات ضروری ہیں، جس طرح بجلی وغیرہ آج کل کے دور میں ضروری ایک امر ہے۔ مختلف قسم کی چیزیں آپ لوگوں کی بجلی کے ذریعے سے آپریٹ ہوتی ہیں۔ شام کو اگر کوئی بچے پڑھنے والے ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے تو لائٹ کی ضرورت آپ کو پڑے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو بجلی اور الیکٹریشن وغیرہ سے متعلقہ جتنے امور ہیں گھر میں، ان چیزوں کی التزام اور فراہمی کو یقینی بنانے کی اپنی استعداد کے مطابق۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت عالی شان اور ساری کے سارے چیزیں ہر ایک کنبے کو میسر ہوں، لیکن اپنی استعداد کے مطابق جتنی ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ وہ خاندان کے افراد کے لیے دستیاب ہوں۔ اس طریقے سے پانی کی اور نکاسی آب کی جو انتظام ہے وہ ہونا چاہیے۔ تعلیم دوست ماحول ہونا چاہیے۔ گھر کی ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ خریداری کرنی ہے تو کچھ خریداری کا طور طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا لوازمات ماہانہ یا ہفتہ وار بنیادوں پر یا روزانہ بنیادوں پر چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی لسٹ بنا کے رکھنے کے بار بار جو ہے نا سوچ بچار کرنے اور تردد کرنے اور وقت ضائع کرنے سے بچا جا سکے۔ تو لوازمات کی فراہمی ایک مکمل ایریا ہے، خاتون خانہ سوچ بچار کر کے اس کے بارے میں بھی، اور جو سربراہ کنبہ ہیں یا دیگر افراد کنبہ ہیں ان سے مل کر اس کے بارے میں بھی ایک اچھا صلاح عمل بنایا جا سکتا ہے۔
گھر کی چیزیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ جیسے انسان کو صحت اور تندرستی برقرار رکھنے کے لیے صفائی اور پاکیزگی کی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ان چیزوں کو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا فریج ہے، اس کو صفائی کی ضرورت ہے. آپ چولہا استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے موٹر ہے پانی کی یا دیگر چیزیں ہیں استعمال کی، تو ان کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے. بعض چیزوں میں تیل ڈالنے سے ان کی جو ہے وہ کارکردگی بہتر رہتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فلٹر صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو گھر میں ایسی چیزیں جن کا خیال رکھنے میں کچھ نہ کچھ وقت کے بعد ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس طریقے سے گھر میں اگر کوئی سواری ہے، وہ موٹر سائیکل ہی کیوں نہ ہو، وہ گاڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی جانور ہی سواری کا کیوں نہ ہو، تو اس کا بھی خیال رکھنے اور اس کا بھی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے. اس کو چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا، اس کا کچرا تو اٹھانا پڑے گا نا. اس طریقے سے گاڑی ہے، اس کی بھی مختلف پرزے ہوتے ہیں، اس میں آئل ڈالا جاتا ہے، پیٹرول کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی ٹوٹ پھوٹ جو ہوتی ہے اسے ریپیئر کروایا جاتا ہے. اس طرح گھر میں ہے، بلب آپ نے لگایا، وہ فیوز ہوتا ہے، اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. گھر کا صفائی کا نظام ایک بہت بڑا امر ہے کہ آپ کا گھر ایسا صاف ستھرا ہو کہ جہاں پر بیماریاں اور وبائیں پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو. تو ان سب چیزوں کو ہم لوگ دیکھ بھال کے زمرے میں رکھتے ہیں کہ ہمیں گھر کی دیکھ بھال کے لیے ان ایریاز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اچھا ہم گھر کو کیسے فعال اور منظم رکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سرونگ کنڈیشن میں ہوں، وہ ہمیں جب ضرورت پڑے وہ خدمات فراہم کر سکیں. کچن اور غذائی لوازمات یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے اور ایک بہت بڑی گھر کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے. اب کھانا پینا یہ خریدنے سے لے کر کھانا بنانے سے لے کر اسے کنزیوم اور کھانے تک کے سارے لوازمات اس کے اندر شامل ہیں. اب آپ کون سی چیز کھانے کے لیے پسند کر کے گھر میں لائیں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ڈیسیجن ہے. آج کل کی عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلے جس گھر میں جاؤ تو یہی ڈسکس ہو رہی آج کیا پکائیں گے. یہ ہوتا ہے نا اس طرح. یہ سب خواتین کا ایک ڈائلما ہے، ایک مسئلہ ہے کہ روزانہ بس پریشانی ہے کہ بس آج کیا بنائیں. جو چیز بناتے ہیں بچہ کہتا ہے یہ تو آپ نے کل بنائی تھی، دوسرا بڑا کہتا ہے یہ تو آپ نے پرسوں بنائی تھی، تیسری کہتے ہیں یہ تو آپ نے پچھلے ہفتے ہی پکائی تھی. تو خواتین کے لیے یہ چوز کرنا کہ کون سی چیز آج مینیو کا حصہ بنے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. آپ ایک مینیو بنا دیں ایک مہینے کا، سب سے مشورہ کر کے ایک دن بیٹھیں، کہیں جی بتاؤ کس دن کیا پکنا چاہیے، ایک ہفتے کا بنا لیتے ہیں. چلو صبح ناشتے میں کیا ہوگا جن کے استعداد ہے، دوپہر کو کیا کھانا پسند، بس ایک دفعہ مینیو بن گیا، سب کی رضامندی سے بن گیا، پھر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا. اور آپ کے سامنے بھی ایک لسٹ بنی ہے کہ بھئی اس دن میں نے یہ بنانا ہے. آپ اس لسٹ کے مطابق اس دن سودا منگوائیں گے. گھر کے جو سربراہ کنبہ ہے وہ جانے لگے، ان کو آپ نے صبح سے پہلے سے بتا دینا ہے بھئی آج اتنے ٹماٹر چاہیے ہوں گے اور اتنے آپ کو پیاز چاہیے ہوں گے اور اتنی آپ کو دال چاہیے یا چاول چاہیے، جو بھی چاہیے وہ لسٹ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گی اس لسٹ کو دیکھ کر. تو آپ اپنے گھر کے کاموں کو آرگنائز کر کے اپنے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جب وہ چیزیں اجناس آ گئیں تو ان کو پریپیئر کرنا، ان کو کوک کرنا، ان کو بنانا پکانا، یہ اس کے لیے آپ کو مختلف چیزیں چاہیے ہوں گی. اگر آپ کے سربراہ کنبہ نے آپ کو آج آ کر ایک خوشخبری سنائی کہ کل ہمارے گھر 10 مہمان آ رہے ہیں، خوشخبری ہے نا، تو اس خوشخبری کو سنتے ہوئے آپ کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جائیں گے. آپ سوچنا شروع کریں گے 10 افراد کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا ہے، ہمارے گھر میں تو اتنے برتن ہی نہیں، آپ کیا کریں. تو ظاہر ہے کہ آپ کو تو ان کی خدمت کرنی ہے اور گھر میں مہمان مدعو ہو چکے ہیں، تو ایک انتظامی ذہن رکھنے والا شخص یا خاتون وہ اس چیز کی فکر کرے گی کہ بھئی سب سے پہلے تو مجھے اتنا بڑا برتن چاہیے جس میں 10 لوگوں کا کھانا پک سکے. یعنی 5-10 لوگ تو اپنے گھر کے لوگ بھی ہیں نا، اور 5-10 مزید آگے تو آپ 20 لوگوں کا کھانا آپ نے بنانا ہے. تو 20 لوگوں کا کھانا بنانے کے لیے آپ کے پاس گھر میں اتنے بڑے برتن ہیں. اگر برتن ہے تو اتنا بڑا چولہا ہے، اتنا بڑا چولہا ہے تو پھر اتنی پلیٹیں یا اتنی چیزیں اور ہیں جو کہ جس میں ڈال کے آپ ان کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان کی فکر پہلے سے ہونی چاہیے کہ ہماری رشتہ داری کا جو دائرہ کار ہے وہ کتنا بڑا ہے. ہمارے گھر
مہمانوں کا آنا جانا کتنا لگا رہتا ہے، ہمیں مہمانوں کی خدمت کے لیے تھوڑے سے برتن آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو کر کے جمع کرنے چاہیے کہ بھئی بوقت ضرورت ہمارے کام آ سکے۔ اس طریقے سے ہمیں متوازن غذا ایک انتہائی اہم چیز ہے اور بہت نیگلیکٹڈ یا اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ متوازن غذا کا کانسیپٹ ہم لوگوں کے ذہن میں ابھی تک واضح نہیں ہے۔ صحت بخش اور صحت کش غذا میں فرق ہمیں پتہ نہیں۔ ہم لوگ زبان کے چسکوں اور مزوں کے پیچھے پھرتے ہیں، فلاں نے فلاں چیز بڑی مزیدار بنائی تھی، اب وہ خدا کرے کہ زہر ہی اس کے اندر کیوں نہ ہو، بڑے مزے کا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے افراد کنبہ کو سلو پوائزننگ کروا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سلو پوائزننگ، آہستہ آہستہ زہر ان کو دے جا رہے ہیں، روزانہ کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر ڈالتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کہ ان قریب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، مطلب ظاہر ہے کہ صحت خراب ہوگی اور آہستہ آہستہ کر کے وہ اس درجے پر پہنچ جائیں گے۔ تو خاتون خانہ اور سربراہ کنبہ کے لیے اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کا علم حاصل کریں، یہ سمجھدار لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی متوازن غذا کے کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں، ہماری ایک دن کی ڈائٹ میں کم از کم کتنی کتنی قسم کی چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایک ہی چیز کو بہت زیادہ کر لیں تو بھی نامناسب ہے، ایک چیز بالکل ہی نہ کھائیں تو بھی نامناسب ہے۔ توازن کیسے برقرار رکھنا ہے، تو اس چیز کو غذائی یا نیوٹریشن نالج کہتے ہیں، کہ آپ کو نیوٹریشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ میرے جسم کا وزن اتنا ہے، میرے جسم کے وزن کے اور ہائٹ کے مطابق کتنی کیلوریز مجھے لینی چاہیے، کتنا کھانا کھانا میرے لیے صحت بخش ہے، اور کتنا میں زیادہ کھا جاؤں تو کیا نقصان مجھے پہنچائے گا۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے گھر راشن آتا ہے، بعض گھروں میں اللہ نے وسعت دی ہوتی ہے تو وہ ہفتے یا مہینے بھر کا راشن اکٹھا خرید کے لے آتے ہیں۔ تو اب راشن منگوا لینا، پیسے خرچ کر دینا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اتنا بہت سارا سامان سنبھالنے کی بھی پراپر جگہ ہونی چاہیے، اور پھر چیزوں کو باقاعدہ سنبھالنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ یہ فریج کیوں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے؟ فریج میں چیزیں کیوں رکھتے ہیں جی؟ خراب کیوں ہوتی ہیں یہ جی؟ زیادہ ہو جاتی ہیں تو خراب ہو جاتی ہیں۔ ہاں، یہ آپ لوگوں کو بحیثیت خاتون خانہ نالج ہونا چاہیے کہ 5 ڈگریز سے لے کر 65 ڈگریز تک، یہ سینٹی گریڈ آپ نے دیکھا ہوا ہے نا، آج بھئی اتنا درجہ حرارت تھا، پشاور میں تو گرمی زیادہ پڑتی ہے، تو 5 ڈگری سے لے کر 65 ڈگری تک کا جو درمیانی ٹیمپریچر ہے نا، اس کے درمیان بیکٹیریا بہت زیادہ پھلتا پھولتا ہے، بہت زیادہ ملٹیپلائی ہوتا ہے۔ تو کھانے کے اندر اگر کھانا آپ نے 5 ڈگری سے 65 کے درمیان رکھا تو وہ کھانا جلدی خراب ہوگا، بیکٹیریا اس کو خراب کر دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کھانے کو اٹھا کر فریج میں رکھ دیتے ہیں۔ فریج میں کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر فریج کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 5 ڈگری سے کم ہونا چاہیے۔ اب 5 ڈگری سے کم ہوگا تو بیکٹیریا کے بڑھنے کا عمل سلو ہو جائے گا، وہ تھوڑی دیر کے بعد خراب ہوگا۔ پھر فریج کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو فریزر کہتے ہیں۔ تو فریزر کیوں ہوتا ہے؟ اس میں اور بھی زیادہ دیر تک سنبھالنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں آپ وہ رکھتے ہیں، اور اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے کسی خاتون خانہ کو پتہ ہے؟ فریزر کا ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے؟ 0 سے تو کم ہی ہوتا ہے، لیکن کتنا کم ہوتا ہے؟ $1,000,000 کویسچن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں بتا دیتا ہوں، فریزر کا ٹیمپریچر آئیڈیلی -18 سے +5 یا -5 تک ہونا چاہیے۔ یعنی -18 جو ہے وہ ایسا ٹیمپریچر ہے جہاں پر بیکٹیریا کی بڑھوتری کا عمل انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ کتنا؟ -18۔ تو آپ لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ بھئی ہم فریج میں رکھ رہے ہیں تو کیوں رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ بھی تو ہے، اور آیا جس فریج کو فریج سمجھ کے میں رکھ رہا ہوں کیا اس کے اندر ٹیمپریچر اتنا ہے بھی یا نہیں؟ وہ فریج ہے یا الماری ہے؟ بعض فریج خراب ہوتے ہیں نا، وہ اتنا ٹھنڈا ہی نہیں کر رہے، تو پھر تو وہ فریج نہ وہ الماری ہوئی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فریج بھی رکھا ہے، بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں، لیکن چیزیں بھی ہماری خراب ہو رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر اس کا نہیں۔ اچھا اب فریج کیسے کام کرے گا؟ اچھا
फ्रिज की मेंटेनेंस करनी है आप लोगों ने, फ्रिज के पीछे जालियां होती हैं, उसके ऊपर डस्ट जम जाती है, उसके ऊपर डस्ट जम जाती है, अगर उसकी बरवक्त और बाकायदगी से सफाई नहीं करेंगे तो उसकी कूलिंग कम हो जाएगी। अब ये चीजें किसको समझ होनी चाहिए, मर्द को या खातून खाना को? मर्द को भी होनी चाहिए, सरबराह कुंबा को भी पता होगा तो वो अपने घर वालों को अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा ना, और फिर उनको पता चलेगा तो उस चीज को मेंटेन रखने की कोशिश। तो इस स्लाइड का मकसद ये था कि ऐसी बेशुमार चीजें आपके घर के अंदर, किचन के अंदर आप बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कोई माइक्रोवेव अवन इस्तेमाल करता है, कोई बेकिंग के लिए अवन इस्तेमाल करता है, कोई वगैरह वगैरह बहुत से फ्रायर्स और बहुत सारी चीजें। तो मकसद कहने का यह है, हमें अपने जहन को थोड़ा सा खोलना है, हमने अपनी सोच को थोड़ा सा वसी करना है, और अपना और अपने घर वालों और घर की अशिया का ख्याल रखने के लिए बाकायदे एक तरतीब बनानी है। सेहत और तंदुरुस्ती ये एक बहुत अहम तरीन चीज है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। खुदा न खास्ता एक बच्चा सीढ़ियों पर से लुढ़क कर नीचे गिरा और उसके सर पर चोट आई, उसको जख्म आ गया, खून उसका बहने शुरू हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए? रोना शुरू कर देना चाहिए। एक ऑब्वियस चीज है ना, बस खवातीन को रोना सबसे पहले शुरू कर देना चाहिए। रोना भी एक अच्छी चीज है, पता है, रोना ये होता है कि वो एक अलार्म होता है, दूसरों को मुतवज्जे करता है कि कुछ बुरा हो गया भाई, यहाँ पर कुछ तवज्जो करने की जरूरत है। ये भी जरूरी चीज है, मतलब बुरी नहीं है। लेकिन अगर आप इस रोने से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चले गए और थोड़ी सी फर्स्ट एड की टेक्निक्स आपने सीख ली, अगर आप किसी के कुछ काम आ सके, अब रोने से उसका खून तो नहीं बंद होना लगा ना, तो खून बंद करने का तरीका आपको आना चाहिए। खुदा न खास्ता एक बच्चे ने खेलते खेलते बिजली के प्लग में, या नंगी तारें थी बिजली की, उसमें हाथ लगाया, उसको बिजली का झटका लगा, अब वो बेहोश होकर गिर गया, उसके मुंह से झाग निकल रही है, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे तालियां? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। वहां पर जो तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए, ये उस काम से पहले पहले हमने सीखना है कि कल को खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मरहला आ गया तो हमें कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका तरीका पहले से आना चाहिए। वैसे आप लोगों की उसके लिए हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि अल इल्म एकेडमिया स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट या फर्स्ट एड का कोर्स अपने टीचर्स को करवाते हैं कि खुदा ना खास्ता बच्चों को अगर कोई चोट लग जाए स्कूल के होते हुए, तो इन टीचर्स में इतनी अवेयरनेस आए कि वो उनकी हेल्प कर सकें, या आपस में घर में कहीं पे ज़रूरत पड़े तो वो अवेयर हो सकें। तो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद घर के अफराद को सिखाना बहुत ज़रूरी है। भाई किसी के पाँव पे चोट आ गई, छोटा सा है, खून नहीं बह रहा, लेकिन कौन सी दवा या कौन सा मरहम लगाना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए ना। किसी के सर में दर्द हो रहा है तो क्या करना चाहिए, जो भी करना चाहिए तो दुरुस्त और सही तरीका सीख कर उसको अप्लाई करने की जरूरत। घर में बुजुर्ग होते हैं, उनको खिदमत की जरूरत होती है, कोई बीमार होते हैं घर में, उनकी खिदमत कैसे की जाती है। बीमारी में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है खिदमत करने वाले का कि बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। ये चीज आप लोगों ने फील की है? जो बीमार होता है या बूढ़ा होता है, बाज़ौकात वो अपनी तकलीफ की वजह से मुसलसल उसमें रहते हुए चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है। आप उसकी खिदमत करेंगे, वो आपको आगे से झिड़केगा या आपको डांटेगा। तो सबसे पहले बुजुर्गों की खिदमत या बीमारों की खिदमत करने के लिए टेम्परामेंट और आपका जो सब्र व तहम्मुल है, उसको आप लोगों ने बड़ा स्ट्रांग करना है। बेशक इस टाइम कह दे, खैर है, कोई मुझे चिपक तो नहीं गई ना कोई चीज़, तो खैर है, मैं भी इसकी खिदमत कर लूँ, जब ये ठीक हो जाएगा खुद ही इसको एहसास होगा, देखो मैं बुरा भला कह रहा था और ये मेरी खिदमत ही की जा रही थी। ठीक है जी। तो बुजुर्गों और बीमारों का ख्याल घर पे कैसे रखना है, उन बीमारों में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। तो छोटे बच्चों के अपने चैलेंजेस होते हैं। एक बच्चा है, उसको जैसे ही आप खाना या कुछ दूध पिलाती हैं तो वो उल्टी कर देता है हर वक्त, उसका ख्याल कैसे रखना है। किसी बच्चे को दमे या खांसी की बीमारी है, वो खांसता सारी रात बेचारा खांसता रहता है, तो क्या कर सकते हैं आप, उसको आसानी फराहम कर सकती हैं। इस तरीके से हिफ्जान सेहत के उसूल घर के अफराद को उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों से सेहत खराब होती है, कौन से तौर तरीकों से सेहत बेहतर होती है। हमें वर्जिश की कोई तरतीब होनी चाहिए घर में, बड़ों छोटों ख़वातीन और हजरात, इन सब के लिए बाकायदा एक
एक्सरसाइज का प्लान होना चाहिए। हमारी जिस्म कि ये जो मशीनरी है अगर ये सही काम करेगी तो हम भाग दौड़ करते रहेंगे। जिस दिन ये मशीनरी ख़राब हो गई हम लोग बेकार हो जाएंगे और फिर वो हमारा नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगे दा मड़े दे औदे और सवई जर तर जर हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब तक अल्लाह ने सांस रखी है तो चांस हमें मिलता रहे, हम फ़ाल रहें, हम खुद भी अपने आप को मेंटेन कर सकें, किसी के मोहताज ना हो और दूसरों की भी खिदमत कर सकें। निज़ामुल औक़ात एक बाकायदा एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर हमें इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत है। तंजीमुल औक़ात के अंदर इबादत का वक्त होना चाहिए। जब अजान मुअज्जिन ने दे दी तो अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन सी हो गई? अल्लाह को राज़ी करना हो गई। ज़िंदगी के बहुत से मराहिल, बहुत से काम होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से आप मुनादी ने आज़ान दे दी तो अब क्या हो गया? अब बाकी सब की प्रायोरिटी कम हो गई। पढ़ाई लिखाई और मुतालिया का निज़ामुल औक़ात होना चाहिए। घर में बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं, स्कूल जाते हैं, उनके होमवर्क का एक मुतय्यन वक्त होना चाहिए। वे इतनी देर आपने इस वक्त से इस वक्त तक स्टडी करनी है। उन बच्चों को खेलने का भी टाइम दे, लेकिन उनका पढ़ाई का भी एक अपना टाइम होना चाहिए। उमूर खानादारी की अंजाम दही का टाइम होना चाहिए। खाना किस वक्त बनाना है, किस वक्त, आजकल तो लोड शेडिंग्स भी होती है ना, कभी गैस नहीं होती, कभी क्या होता है, तो आपने अपना टाइम साथ साथ एडजस्ट करना है कि भाई मैंने खाना जब गैस आती है उस टाइम पका के रख लेना है ताकि बाद में मुझे ज़हमत ना हो। इस तरीके से सफाई का कौन सा वक्त मुकर्रर है, कौन सी काम ऐसे हैं जो रोज़ाना करने के हैं, कौन से ऐसे काम है जो हफ्तावार करने के हैं, कौन से ऐसे काम है जो महीने के करने के हैं, वगैरह वगैरह। तो ये आपको एक जिम्मेदार शख्सियत होने के हवाले से मुरतब करना चाहिए। वीकली ड्यूटीज, छुट्टी वाले दिन के मेरे कौन से काम होंगे, काम वाले दिनों में मेरे कौन से काम होंगे, वगैरह वगैरह। नींद और आराम का भी वक्त मुतय्यन होना चाहिए। नींद और आराम भी उतना ही ज़रूरी है जितना काम करना ज़रूरी है। इसकी अहमियत पहले नहीं होती थी और लोग इस चीज़ को बड़ा बढ़ चढ़ कर बयान करते थे कि मैं सिर्फ इतने घंटे सोता हूँ और बाकी मैं इतने सारा काम करता रहता हूँ। भाई ठीक है, आप कुछ दिन करेंगे, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना करेंगे, उसके बाद आप कंडम हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि आपकी जो बॉडी है वो आराम और नींद से रिपेयर होती है। आप जब सोते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को रिकवर और रिपेयर कर रही होती है। तो अपने जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका अल्लाह ताला ने जिस्मानी निज़ाम बनाया है, उसको मौका दें कि वो अपनी टूट फूट को रिपेयर कर सके, वगैरह वगैरह। इसके अंदर बहुत सारी और बातें भी शामिल हैं। हिफाजती उमूर के अंदर भी बेशुमार चीज़ें शामिल हैं। आपके दरो दीवार ऐसे हैं कि बाहर से इंट्रूडर या कोई आने वाला उसमें नकब तो नहीं लगा सकता, तोड़ के तो अंदर नहीं आ सकता। इस तरीके से आपका हिफाजती निज़ाम में बिजली की तारें कहीं लटकती तो नहीं रहती कि भाई किसी को नुकसान पहुंचा दें। पानी आपका बहता तो नहीं रहता कि हर जगह पानी पानी घर में नजर आता रहे और चीज़ों को और फर्नीचर वगैरह को नुकसान पहुंचाता रहे। इस तरह किसी के घर में कोई नकदी है, कुछ जेवर है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इतने साल साल पढ़ के आपने, आपके घर वालों ने डिग्रियां जमा की हैं और उसको आपने खुला छोड़ा हुआ है कि चूहा आए और उसको जो है ना खा के चला जाए बस। आपने 15-16 साल लगा के वो डिग्री हासिल की और चूहे साहब आए और उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने कहा किचन में कुछ इसने नहीं छोड़ा, चलो मैं इसकी डिग्री खा के पेट भर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने हिफाजती इंतजाम सोचने, उसके लिए बाकायदे एक जगह मुतय्यन करें, ये खास अलमारी है, यहाँ पर ये चीज़ मेरी महफूज रह सकती है। अच्छा, अलमारी में रख दिया, साल के बाद निकाल कर रखा, माशाल्लाह माशाल्लाह चूहे से तो बच गया था लेकिन दीमक ने कमाल दिखा दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने ये नहीं सोचा था कि भाई दीमक भी लकड़ी को लग सकती है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड पाउडर छिड़क कर उसके ऊपर कागज बिछाकर उसके ऊपर अपने डिग्रीज वगैरह महफूज रखते, कीड़े से महफूज रह जाती। तो आपने उन तमाम खदशात और चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको, आपके घर के अफराद को और आपके घर की चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनकी हिफाजत के लिए आपने इंतज़ाम करना। हदीस मुबारक में भी आता है कि शाम हो जाए तो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लो। क्यों? कि फिर मुख्तलिफ किस्म के जानवर आवारा गर्द फिर रहे होते हैं, तो कोई कोई जानवर आ गया तो हेलो हाय करनी पड़ जाएगी उसके साथ, फिर आपको ऐसे ही होगा ना। तो आप उनसे भी हिफाजत कर लें। अच्छा, छोटे बच्चों को शाम पड़ जाने के बाद बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। हदीस में आता है कि शयातीन
گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو اس سے محفوظ کرنا چاہیے۔ تو حفاظتی اقدامات یہ سارے۔ پھر آپ کے مالیاتی امور ہیں، آپ نے کسی سے بامر مجبوری قرض لے لیا تو لکھ کر رکھیں، کل کو خدا نخواستہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو گھر والوں کو پتا ہو کہ آپ کے ترکے میں سے اتنے پیسے ہم نے فلاں کے ادا کرنے ہیں، اللہ کا ایک حق واجب ہو گیا، زکوٰۃ آپ پہ واجب ہوگی، تو زکوٰۃ کا حساب لکھ کے ایک ڈائری گھر میں رکھیں جہاں پہ زکوٰۃ، جہاں پر یہ قرضہ جات یا جہاں پر اپنی جائیداد یا دیگر امور کے بارے میں قوائف درج ہوں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی ملکیت ہے، اس کے کاغذات کہیں سنبھالنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ تو حفاظتی امور کے اندر ایسی بے شمار چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ آپ کو، آپ کے گھر کی چیزوں کو اور مختلف قوائف وغیرہ کو محفوظ کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب کریں کیا جی؟ یہ اتنی بڑی تصویر اور کہانی آپ لوگوں نے سنی، آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کہاں سے شروع کریں؟ گنجل جانتے ہیں آپ لوگ؟ گنجل کسے کہتے ہیں؟ یہ بچے جو پتنگیں اڑاتے ہیں، ان کے پاس وہ مانجا ہوتا ہے نا، گولا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ اڑاتے ہیں، جب وہ جمع کرتے ہیں تو وہ الجھ جاتا ہے آپس میں، یا اون سے بعض خواتین سویٹر بناتی ہیں تو وہ اون کا جو گولا ہوتا ہے وہ اون آپس میں الجھ جاتی ہے، پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو سلجھانا بڑا ٹیکٹفلی پڑتا ہے، اس کو پہلے ایک سرا ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جہاں سے سلجھاؤ شروع کریں۔ تو اب یہ جو امور خانہ داری ہیں یا یہ جو تدبیر منزل ہے، اس کے کام کو شروع کہاں سے کیا جائے، کس ترتیب سے کیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ کنبہ کے افراد کو گھرداری میں بہتری کے حوالے سے اعتماد میں لینا۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو گھرداری اور تدبیر منزل کا یہ کانسیپٹ سمجھانا ہے کہ اس کی ہمارے گھر کو بڑی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اگر ضرورت کا احساس ہوگا تو انسان کچھ کرے گا۔ بچے کو ماں تب تک دودھ نہیں پلاتی جب تک روتا نہیں، جب روتا ہے تو ماں کو پتہ چلتا ہے اب اس کی ضرورت ہے، تو وہ اس کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس طرح اگر گھر کے افراد یہ جان سکیں کہ ان کو گھر سنوارنے کی ضرورت ہے، تب وہ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کریں گے اور حصہ بھی لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو یہ کانسیپٹ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر مل کر اپنے کنبہ کی مناسبت سے تعین اہداف کرنا۔ سب مل کر بیٹھیں، تھوڑا سا اس چیز کو ڈسکس کریں کہ اچھا بھائی ہم گھر کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ گھر کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کیسے گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ آپ اپنے خاوند سے پوچھیں، آپ مجھ سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہو، یہ نہیں ہوتا گھر میں، ایسا نہیں ہوتا گھر میں، کوئی یہ ترتیب نہیں ہے، وہ نہیں ہے، آپ کیسا گھر چاہتے ہو، کیسا ہونا چاہیے؟ آج مجھے بتا دیں، ہم لکھ لیتے ہیں، پھر میں بھی اس کو ویسا بنانے کی کوشش کروں گی اور آپ نے بھی میری ویسے مدد کرنی، بس بات ختم ہو جائے گی، غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی، لڑائی جھگڑے کم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب ان کو بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے ایک کاغذ، ایک کاپی، ایک نوٹ بک اپنی یادداشتوں کے لیے رکھنی ہے، اس کے اندر اس قسم کے مشورے اور میٹنگ منٹس نوٹ کیا کریں کہ بھئی ہم لوگوں نے طے کیا تھا کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، تو اب ہم طے کر لیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، تو ہم سب نے مل کے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ بھئی آپ کی یہ ذمہ داری، آپ کی یہ ذمہ داری، ان کی یہ ذمہ داری، بس سب مل کے کوشش کریں گے، خود بخود ہو جائے گا۔ دوسری چیز، بہتر ہوگا کہ گھرداری کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تمام ذی شعور افراد خانہ کو تعارفی کورس میں شمولیت کروا دیجیے۔ اس قسم کی محفلیں منعقد ہونی چاہیے، اپنے چھوٹوں اور بڑوں کو اس قسم کی محفل میں کچھ ایک گھر کے باہر والے فرد کے منہ سے اگر یہ بات سننے کو مل جائے تو اس کے لیے سمجھنا نسبتاً بہتر ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ذمہ داریوں کا تعین کر لیں، بھئی بڑے کی کیا ذمہ داری ہے، چھوٹے کی کیا ذمہ داری ہے، سودا سلف لانا ہے نا، اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب سارے پریشان ہیں، اس کو میں نے کہا وہ نہیں لاتا، اس کو میں نے کہا وہ نہیں لاتا، وہ میری بات نہیں مانتا، وہ ایسے کرتا ہے، وہ جواب دے دیتا ہے، پریشانی ہے۔ تو آپ ایک دن کر لیں کہ بھئی جو بڑے بازار سے یا دور سے سودا لانا ہے وہ ذمہ داری فلاں کی ہے، جو قریب گلی کے محلے کے دکاندار سے لے کر آنا ہے یہ ذمہ داری فلاں کی ہے، یہ فلاں چیز لانا فراہم کرنا فلاں کی ذمہ داری ہے۔ تو کچھ ذمہ داریاں تقسیم کر لیں، برتن دھونا فلاں کی ذمہ داری ہے، صفائی کرنا فلاں کی ذمہ داری ہے، کپڑے دھونا اس کی ذمہ داری ہے، فلاں کی یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو گھر کی ذمہ داریوں کو تقسیم کر لیں، یا روٹا بنا لیں، ایک ترتیب بنا لیں، ایک ہفتے بھئی یہ برتن میں نے دھونے ہیں، اگلے ہفتے برتن دھونے کی ذمہ داری فلاں کی ہوگی، اس دن کپڑے میں نے دھونے ہیں، اگلی بار کپڑوں کا نمبر فلاں کا ہو جائے گا۔ تو لوڈ بھی کم ہو گیا، ذمہ داریاں بھی تقسیم ہو گئیں، اور پہلے سے وہاں پر آپ کو متعین شخص کا پتہ چلے۔
گھر میں دن کا ایک وقت متعین کرنا جہاں سب مل بیٹھ کر ضروری امور پر تبادلہ خیال کر سکیں. کوئی ایک کم از کم وقت ہونا چاہیے کھانے کا، ناشتے کا، رات کے کھانے کا، جہاں پر سب اکٹھے ہو سکیں. اور یہ سب پر لازمی ہونا چاہیے کہ بھئی اس ٹائم پر سب نے گھر پر ہونا ضروری ہے. تو آپ لوگ اس میں بیٹھیں، دن بھر کے امور کو تھوڑا سا بڑوں کو سنائیں کہ آج یہ ہوا خاص بات، کل یہ بات ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی ڈسکشن یا مشاورت کی ضرورت ہے تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. گھر پر ایک نوٹس بورڈ یا وائٹ بورڈ لگائیں، چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، جہاں پر بعض افراد کی ملاقات نسبتاً کم ہوتی ہے، بچے بھی اٹھے نہیں ہوتے، گھر کا سربراہ صبح سویرے اٹھ کے وہ کام پہ چلا جاتا ہے، تو کسی سے ملاقات کا صبح موقع نہیں ملا، لیکن کوئی ضروری کام تھا، کسی کو کہنا چاہتا تھا بھائی آج تم نے جا کے بل جمع کروانا ہے، آج آخری تاریخ ہے، تو وہاں پر نوٹس بورڈ پہ لکھ جائے کہ بھئی فلاں بیٹے نے آج بل جمع کروانا ہے، تم اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال لینا. آج جی فلاں نے سودا خرید کر لانا ہے، آج مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے تیاری کرنی ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے. آئندہ کیا ہوگا جی؟ آج کا تعارفی سیشن بس اپنے اختتام پہ پہنچنے والا ہے. آئندہ کی ترتیب کیا ہے ہمارے ذہن میں؟ آئندہ کی ترتیب یہ ہے کہ یہ جو 10 ایریاز میں نے آپ کو بتائے، 10 ایریاز آپ نے دیکھے تھے، میں واپس جا کے کر لیتا ہوں، کس کے پاس اگر موبائل ہے تو پھر اس کی تصویر لے لے، تاکہ وہ 10 نام آپ لوگوں کو، وہ 10 ایریاز یاد رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے گھر میں ان کے اوپر ڈسکشن کر سکیں گے. تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اسی سیشن جیسی 10 نشستیں یا ایک پورا کورس ہم ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ان 10 ایریاز کو مزید تفصیل کے ساتھ بتائیں. آج تو سب کا خلاصہ بتایا نا آپ کو، کسی کا حل نہیں بتایا، صرف توجہ دلائی کہ بھئی یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اب کیسے کرنا ہے؟ اب آپ نے چولہے کا خیال کیسے کرنا ہے، آپ نے فریج کا خیال کیسے کرنا ہے، آپ نے کپڑوں کا خیال کیسے کرنا ہے، سردی چلی گئی ہے، یہ سردی والے کپڑے آپ نے کیسے سنبھالنے ہیں، یہ آپ کو آنا چاہیے نا. تو اس کا طریقہ، جو معیاری طریقہ، جو سٹینڈرڈ طریقہ ہے، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہر ایک ایریا اپنی اپنی ایک الگ سے پریزنٹیشن اور کورس انشاءاللہ آئندہ جا کے بنے گا. تو تمام جہاد پر الگ الگ سیشنز میں ان کا دائرہ کار اور کرنے کے کام، یہ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا. علماء و واعظین کے لیے بھی ایک کورس ڈیزائن کیا جائے گا جس میں ان کو کون کون سی چیزیں ممبر و محراب پر بتانی چاہیے اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے. اس طریقے سے خواتین کے لیے ڈیٹیلڈ کورس کہ بھئی جس طرح بچے کی کفالت یا نگہداشت کس طرح کرنی ہے، تو بچے کی نگہداشت کے لیے الگ سے کورس ہمیں بنانا چاہیے. اس طریقے سے یہی خواتین کے لیے کورس مختلف سٹینڈرڈز کا کہ بھئی کچھ بچیاں مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کا آخری سال گزر رہا ہے، تو ان بچوں کو ایک ہفتے کا کورس کروا دیا کہ کل کو ان کی شادی ہونے والی ہے، تو ان کو کچھ ضروری صلاحیتیں ایسے ہم سکھا دیں کہ یہ اپنا گھر اچھے طریقے سے چلا سکیں. یا شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ایسی لڑکیوں کے لیے الگ سے کورس کروایا جائے. تو اس میں وہ ہم نہیں کروائیں گے، وہ کورس ڈیزائن کر کے وہ مواد انشاءاللہ ہم آپ جیسی خواتین کو سکھا دیں گے ایک دفعہ، اور آپ لوگوں نے پھر یہ ذمہ داری لے کر آگے دیگر خواتین کو سکھانی ہوگی. کنبہ کے سربراہان کے لیے کورس، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی وہ بڑے ہیں، وہ بات ہماری سنتے نہیں ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، تو ہم ان کو دعوت دے کر مدعو کریں گے اور ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا کردار انتہائی اہم ہے. یا ایک آن لائن کورس بھی پھر آئندہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بنائیں گے، تاکہ ہم اس چیز کو حدود و قیود سے دور ہو کر بڑے پیمانے پر لوگوں کو یہ خیر جو ہے پہنچا سکیں، ان کو اس طرف توجہ دلا سکیں. جزاکم اللہ خیر جی. آج کا سیشن اختتام پذیر ہوا. اگر کسی کو اس گفتگو کے اندر کسی سوال کی حاجت ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. کسی نے کوئی تجویز دینی ہے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. شکریہ. اللہ